کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے علاقائی صورتحال کے تناظر میں عوام پر معاشی اثرات کو کم کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لانے پر زور دیا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل پاکستان میں صنعتی ترقی اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستان نے ترقی پذیر ممالک کو درپیش قرض کے بحران کے حل کے لیے مضبوط بین الاقوامی تعاون کی ضرورت کو اجاگر کیا ہے۔ اور پاکستان سپر لیگ میں آج لاہور میں اسلام آباد یونائیٹڈ کا مقابلہ کوئٹہ گلیڈیٹر سے، جبکہ کراچی کنگز کا مقابلہ راولپنڈی سے ہوگا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے موجودہ علاقائی صورتحال کے پیش نظر زرعی اور صنعتی پیداوار پر ممکنہ ناموافق اثرات کی روک تھام کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، جس میں موجودہ علاقائی صورتحال کے تناظر میں لوگوں پر مہنگائی کے بوجھ میں کمی لانے کی حکمت عملی وضع کرنے کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے معیشت کے تمام شعبوں میں استحکام اور ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام متعلقہ وزارتوں اور اداروں کے ساتھ قریبی رابطے کے ذریعے حکمت عملی مرتب کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو مزید ہدایت کی کہ عالمی منڈی میں قیمتوں میں اضافے کے اقتصادی اور مالیاتی اثرات سے نمٹنے کے لیے وسط اور قلیل مدتی جامع حکمت عملی تیار کی جائے۔ وزیر برائے بحری امور محمد جنید انوار چودھری نے پاکستان میری ٹائم انرجی سٹی قائم کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے، جو پاکستان کے اقتصادی حجم میں اضافے کی ایک وسیع حکمت عملی کا حصہ ہے۔ وہ اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، جس میں ملک کی ساحلی پٹی پر 3 سے 4 نئی بندرگاہوں کے قیام کے لیے موزوں مقامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر نے کہا کہ نئی گہری سمندری بندرگاہوں اور متعلقہ بنیادی ڈھانچے کے لیے مناسب مقامات کی نشاندہی کے لیے 12 رکنی بین الادارہ جاتی کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل پاکستان میں صنعتی ترقی اور سرمایہ کاری کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ ملک میں موٹر سازی کی صنعت نہ صرف مقامی مانگ کو پورا کر رہی ہے، بلکہ عالمی سطح پر بھی ترقی اور توسیع کے لیے تیار ہے۔ زبردست پیداواری گنجائش اور بڑھتی ہوئی مانگ کے ساتھ پاکستان کی موٹر سازی کی صنعت سرمایہ کاری کے لیے اہم شعبہ بنتی جا رہی ہے۔ پاکستان نے ترقی پذیر ممالک کو درپیش قرض کے بحران کے لیے مضبوط بین الاقوامی تعاون اور قرضے کے زیادہ متوازن عالمی نظام کی ضرورت کو اجاگر کیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے رکن ممالک کو آئندہ ہونے والے قرض اداروں کے پلیٹ فارم کے بارے میں اقوام متحدہ کی وسیع تر رکنیت کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ قرض دینے والوں کا پلیٹ فارم قرضے کے چیلنجوں کے سلسلے میں زبردست بین الاقوامی تعاون میں بامقصد کردار ادا کرے گا۔ بھارت آمرانہ طرز حکومت کے تحت انٹرنیٹ کی بندش والے بدترین ممالک کی فہرست میں شامل ہے۔ بھارتی جریدے دی انڈین ایکسپریس کے مطابق بھارت نے گزشتہ سال کسی دوسرے جمہوری ملک کے مقابلے میں زائد انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کیے۔ اخبار کے مطابق بھارت اب بھی لوگوں کی آواز پر کنٹرول کو ترجیح دیتا ہے، جو جمہوری اقدار سے قطعی متصادم ہے۔ افغانستان میں طالبان رجیم کی لاپرواہی سے صحت کا نظام مفلوج ہو چکا ہے۔ افغان میڈیا کابل ٹریبیون کے مطابق افغانستان کے صوبے بدخشاں میں طبی عملہ گزشتہ کئی ماہ سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف ہڑتال پر ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بدخشاں کے طبی مراکز میں ادویات اور دیگر ضروری طبی سامان کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ آٹزم کے بارے میں آگاہی کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد مرض سے متاثرہ افراد کی عالمی سطح پر قبولیت اور آگاہی کو فروغ دینا ہے۔ اس دن کا موضوع ہے آٹزم اور انسانیت، ہر زندگی کی اہمیت ہے۔ اس دن کی اہمیت پر اپنے الگ الگ پیغامات میں صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے تمام ممکنہ وسائل سے استفادہ کر کے خصوصی بچوں کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کے حکومتی عزم کا اظہار کیا ہے۔ اور پاکستان سپر لیگ کے 2 میچ آج لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ پہلے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ کا مقابلہ کوئٹہ گلیڈیٹر سے ہوگا۔ میچ سپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ دوسرا میچ لاہور میں ہی کراچی کنگز اور راولپنڈیز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر
www.rti.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.